السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صدقت یا رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیبک یا نور اللہ۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضور جان عالم، فخر عالم، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک بندی پانے کے ارادے سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ آقا کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور پھر رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تو یہ استقبال رمضان کے حوالے سے بھی یہ جمعہ بڑا اہم ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں ہم رمضان المبارک کو اللہ کی رحمت سے پا لیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رمضان کی برکات رفیع حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ مہینہ اپنی برکتیں لوٹا چکا، اس کے بعد رمضان آ جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے جمعہ میں یہ سنا تھا کہ شعبان المعظم میں صحابہ کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ وہ اپنی تمام دنیاوی مصروفیات سے خود کو فارغ کر لیتے تھے اور رمضان المبارک کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، اور حقوق العباد جو ادا کرنے ان کے ذمے ہوتے تھے وہ ادا کر دیتے تھے۔ اس میں ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی شعبان میں ہی ادا کر دیتے تھے، تاکہ رمضان المبارک میں غرباء و مساکین وہ اپنے اپنے جو معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، راشن ہے اور دیگر چیزیں ہیں، ضروریات زندگی، وہ خرید سکیں۔ اگرچہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب بندے کا سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ ہر بندے کا الگ الگ سال کی ڈیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کے حساب سے اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ بہرحال اسی لیے ہم نے پچھلا جمعہ یہ اعلان کیا کہ ہم اس جمعے کو زکوٰۃ کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اس کو کس قدر جو ہے زور دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں سستی نہیں چلے گی، کوتاہی نہیں چلے گی۔ تو زکوٰۃ دور حاضر کے بہت بڑے مسائل کا حل بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری جو معیشت ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، اس کو وہ بالکل برابر کر دیتی ہے، اور کئی ساری انسانی دشواریاں، مسائل، تکالیف، اس کا یہ مداوا بنتی ہے صرف زکوٰۃ۔ اور اگر ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے، وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالے اور اس کو صحیح مستحق تک پہنچائے، تو ہمارے گرد و پیش میں بہت بڑی تعداد میں ڈکیتی، چوری، ٹارگٹ کلنگ، یہ سب ختم ہو جائے۔
وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو نکالی نہیں جاتی زکوٰۃ یا پہنچائی نہیں جاتی. یعنی کہ جو ہمیں اسلام کہتا ہے کہ یہاں تک پہنچاؤ اپنی زکوٰۃ کو، یا تو ان ہاتھوں تک پہنچتی نہیں ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں، یا پھر نکالی ہی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں جاتی. یہ دونوں کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. زکوٰۃ نہ نکالنے کے حوالے سے تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ پہنچانے کے حوالے سے یہ ہماری کوتاہیوں نے ہی یہ دہشت گردی کو جنم دیا ہے. یعنی ہمارے لوگوں نے، صاحب مال لوگوں نے بغیر تحقیق کیے ان ہاتھوں میں زکاتیں دے دی اربوں کے حساب سے. انہوں نے آگے اسلحہ خریدا، انہوں نے اس سے جو ہے وہ اپنے مورچے بنائے، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، جس میں جو ہے ہمارے ہزاروں فوجی بھی شہید ہوئے، عام عوام بھی شہید ہوئی، کتنے مزارات کو جو ہے وہ اس کا نشانہ بنایا گیا. یہ بات یاد رکھیں، ایک ٹافی بھی فری میں کوئی نہیں دیتا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بارود ہوتا ہے یہ آسانی سے نہیں آتا ملک کے اندر، اس پر بہت بڑی انویسٹمنٹ لگتی ہے تو ہی جو ہے وہ بارود پہنچتا ہے، اور پھر وہ تیار ہوتا ہے، پھر جس کو تیار کیا جاتا ہے اس پر بھی پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں سے پیسہ آیا؟ ان کے پاس کوئی زمین کے خزانے تو ان کے ہاتھ نہیں آ گئے تھے. وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں نے غلط لوگوں کو زکوٰۃ دی، اپنے صدقات دیے، غلط لوگوں کو جو ہے وہ اپنا مال ان کو دے دیا. انہوں نے پھر اس کو اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں استعمال کیا. اس لیے جو صاحب مال ہے، جس کو اللہ پاک نے یہ مال عطا فرمایا ہے، تجارت کرنے کا فن عطا کیا ہے، اور اس کو اللہ نے کثرت سے اپنے خزانے عطا کی ہیں دولت کے حساب سے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ نکالے بھی اور زکوٰۃ درست ہاتھوں تک پہنچائے گی بھی. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے بندے کو زکوٰۃ دے دے کہ جو آگے ملک و قوم کے لیے فساد کا ذریعہ بنے، ملک و قوم کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنے، ملک و قوم کے لیے جو ہے وہ تباہی کا ذریعہ بنے. ایسے ہاتھوں تک زکوٰۃ کبھی بھی نہ پہنچائے. آپ سب سے گزارش ہے یہ میسج ڈیلیور کریں آگے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زکوٰۃ صحیح مستحق تک پہنچائیں، صحیح مسلمان تک پہنچائیں، خوش عقیدہ تک پہنچائیں، جو محتاج ہو اس تک پہنچائیں، جو فقیر ہو اس تک پہنچائیں، جو پریشان ہو اس تک پہنچائیں. اپنی زکوٰۃ ایسے ہاتھوں میں نہ دیں کہ جو خودکش بمبار تیار کرتے ہو، جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہو، جو ملک کو تباہ کرتے ہو، جو ملک کی جو ہے املاک پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہو، جو ملک کو تباہ کرتے ہو. ایسے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ ہرگز نہ دیں، نہیں تو میدان معاشر میں ذرے ذرے کا حساب تو دینا ہی ہے، یہ زکوٰۃ کا حساب بھی دینا ہوگا. کسی مولانا کو زکوٰۃ دے رہے ہو تو اس سے پوچھو کہ تم یہ زکوٰۃ کہاں صرف کرو گے، اس کا بایو ڈیٹا حاصل کرو، اس کا بیک گراؤنڈ حاصل کرو. ایسا نہیں کہ کوئی پنجاب سے چل کر آیا اور اس کا آپ نے دیکھا یار چہرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے زکوٰۃ دے دو، یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے اس کو زکوٰۃ دے دو، یہ گلے بہت اچھا ملا ہے اس کو زکوٰۃ دے دو. نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مدرسہ چلا رہا ہوں. آپ اس کی تحقیق کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ حقدار کو حق نہ دو، تحقیق کرو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے، اپنے علاقے میں وہ واقعی کوئی قابل ستائش کام کر بھی رہا ہے یا ایسے ہی آپ کو باتوں میں الو بنا کے مال بٹور کے چلا گیا ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. یہ آپ پر اللہ کا حق ہے اور اس حق کو حقدار تک پہنچائیں، اور اس کو ہم آخر میں ڈسکس بھی کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ میں نے گزارش کر دی کہ ہمارے بہت ساری پرابلم کا حل وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اللہ نے رکھا ہے. اور اس کی اہمیت کیوں ہے اس کو میں درجہ بدرجہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. زکوٰۃ اسلام میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی ہے 2 سن ہجری میں. روزے ابھی فرض نہیں ہوئے، اس سے پہلے زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے. روزے بعد میں فرض کیے ہیں، زکوٰۃ پہلے فرض کی ہے 2 سن ہجری میں. اور پھر زکوٰۃ کو اتنی اہمیت سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا کہ جب نبی مکرم جان عالم علیہ السلام نے دنیا چھوڑی اور
آپ نے پردہ فرمایا اور اپنے مزار پر انوار میں آرام فرما ہوئے، تو اس وقت جو ایک بڑا مشکل وقت تھا، سلطنت اور جو خلافت کا پہلا دور تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت دی گئی تھی، اور آپ کو پتا ہے اس وقت ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس وقت مسائل جو ہے وہ مختلف علاقوں میں اٹھنا شروع ہو گئے، کیونکہ ایک جو ہے عالمی سطح کا دو جہاں کا لیڈر جب جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو، پردہ فرما جائے، تو پھر حالات کیسے ہو سکتے ہیں یہ میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس حالات میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے معاملہ میں کمپرومائز نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ خلیفہ وقت کو نہیں ادا کریں گے، اور آپ نے کہا نہیں، نبی پاک نے جو حکم دیا ہے کہ خلیفہ وقت کو اور جو اسلامی جو مملکت کو چلا رہا اس تک زکوٰۃ پہنچائی جائے تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے جو ہے اس کی تقسیم کاری کرے۔ انہوں نے انکار کیا، آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ساتھ لڑائی کی، اور بتا دیا کہ جتنا مرضی مشکل مرحلہ ہو، زکوٰۃ ایسی چیز ہے اس پر تمہیں کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا، اس پر کمپرومائز کرو گے تو تمہارا جو مال ہے وہ چند ہاتھوں میں جو ہے وہ قابو ہو کے رہ جائے گا، اور پھر انسانیت جو ہے وہ بالکل پستی چلی جائے گی، اور غربت بڑھتی چلی جائے گی، مصیبت بڑھتی چلی جائے گی، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ جب علاج کے پیسے ہی نہیں ہوں گے تو 1 سے 2 بیمار ہوں گے، 2 سے 10 بیمار ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ ڈپریشن عام ہوگی۔ جب ایک بندے کے گھر میں ماں پڑی ہے بیمار اور اس کے پاس جو ہے وہ دوائی کے پیسے نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ سارے بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے، وہ اینکرز بڑے باتیں کرتے ہیں، 30-30 لاکھ جن کا جو ہے وہ ایک مہینے کی اور بعض دفعہ ایک پروگرام کی ان کی سیلری ہوتی ہے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ شرع جرائم کیسے کم کی جائے۔ اللہ کے بندو، یہ سمجھاؤ کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، اور وہ تم خود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو، اور ہمارا بہت بڑا اشرافیہ کا طبقہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ہمارے حکمران ہمارے خزانوں کو لوٹ لیتے ہیں، جس میں جو ہے وہ آپ کا ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ کہاں سے ادا ہو؟ تو میرے دوستو مجھے بتائیے، جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، غریب تک اس کا حق نہیں پہنچے گا، اس کی ماں مر رہی ہوگی، اس کی بہن مر رہی ہوگی، اس کا بچہ اٹھا کے لوگ لے جائیں گے، تو مجھے بتائیں وہ ڈپریشن میں جرم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو جرم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک طرف کم علمی ہے، لا دینیت ہے، ایک طرف جو ہے وہ ہم نے اسلام اپنے بچوں تک پہنچایا ہی نہیں ہے، دوسری طرف یہ اقتصادی معاملات میں الجھا ہوا انسان وہ جرم کی طرف بڑھتا ہے، جرائم کی دنیا کا جو ہے وہ نام بنتا ہے۔ اب بڑے بڑے ڈان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنی غربت سے تنگ آ کے یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، اور اس کا حل اسلام نے ہمیں کس میں دیا؟ زکوٰۃ میں دیا، کہ زکوٰۃ اگر تم ٹھیک طریقے سے ادا کرو گے تو تمہارے اقتصادی معاملات بالکل جو ہے ہموار ہو جائیں گے اور وہ درست سمت میں چلنے لگ جائیں گے، اور پھر تمہارا نوجوان جرم کی طرف نہیں بڑھے گا، تمہارا نوجوان جو ہے وہ پریشان ہو کر تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا جو ہے سامان نہیں کرے گا۔ اسلام، پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات، ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین وہ ہماری روحانیت کو بھی پروان چڑھانا چاہتا ہے، اور ہمارا دین ہماری مادیت کا بھی خیال رکھتا ہے، کیونکہ ہم مادہ دنیا میں رہتے ہیں، یہاں پیسہ بھی چاہیے، یہاں صحت بھی چاہیے، یہاں غذا بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، یہاں مکان بھی چاہیے، یا لباس بھی چاہیے، یہ دنیا ہے۔ یہ اس جسم کو سلامت رکھنے کے لیے سارا سامان چاہیے، قربان جائے۔ اسلام نے کتنا پیارا دین ہے، اسلام نے کوئی جنگلی نظام نہیں دیا ہے کہ جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پہ زندگی گزارو۔ اسلام نے ہمیں روحانیت اپنی عروج کو پہنچانے کا بھی جو ہے سامان کیا، ہمیں کیا درس دیا؟ نماز قائم کرو، سجدہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یعنی نماز کا درس دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے ان دونوں چیزوں میں اسلام کس قدر ہماری تربیت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں 82 مقامات ہیں، 82 مقامات ہیں، کتنے؟
82 مقامات جہاں اللہ نے نماز اور زکات کی ادائیگی کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. نماز اور زکات کی ادائیگی کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. 82 مقامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. وہ کہتا ہے نماز ادا کرو, زکات ادا کرو, نماز قائم کرو, زکات کی ادائیگی پوری پوری کرو. اللہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے نا, اللہ کو تو پیسوں کی حاجت نہیں ہے, اللہ کو مال کی حاجت نہیں ہے, اللہ کو ہماری ہم اس کو پہنچائیں گے وہ کھائے گا, وہ اس سے پاک ہے, اس کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے. وہ عطا کرتا ہے, وہ عطا لیتا نہیں ہے, وہ نوازتا ہے, اس کو نوازش کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, ہر چیز سے بے نیاز ہے, کسی کا کرم اسے نہیں چاہیے, وہ خود کریم ہے, وہ کرم فرمانے والا ہے, وہ زندگیاں دینے والا ہے, وہ زندگیوں کو قائم رکھنے والا ہے, وہ مال دینے والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, وہ روح کو پیدا کرنے والا ہے, وہ جسم کو پیدا کرنے والا ہے, وہ زندگی کو پیدا کرنے والا ہے, وہ موت دینے والا ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے نماز بھی قائم کرو, زکات بھی ادا کرو, اور ایک ایک ساتھ دونوں حکم بیان کرتا ہے. اس لیے کہ نماز کے قیام سے تمہاری روح کو قوت ملے گی, تمہاری روحانیت کو قوت ملے گی, تمہارے اندر کو نور حاصل ہوگا, تمہارا باطن منور ہوگا, تمہارے اندر ایک اطمینان سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. جب نماز کو قائم کرنے جاؤ گے, جب سجدہ کرو گے, تو تمہارے اندر کی دنیا میں مچنے والی ہلچل تھم جائے گی, ٹھہر جائے گی, قرار مل جائے گا, سکون مل جائے گا. نماز تمہیں ذہنی الجھنوں سے پاک کر دے گی, نماز تمہارے بے قرار دل کو قرار دے گی, نماز تمہارے بے سکون طبیعت کو سکون دے دے گی, نماز تمہیں چین دے دے گی, نماز تمہیں نور دے دے گی, نماز تمہیں سرور دے دے گی, اور نماز تمہیں عرش سے فرش تک پہنچا دے گی, نماز تمہیں جنت عطا کر دے گی, نماز تمہیں حوض کوثر کا جام عطا کر دے گی, نماز تم سے تمہارے رب کو راضی کروا دے گی, اور نماز تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کا احساس دلا دے گی. یا رسول اللہ, اس لیے نماز کا حکم دیا, اور پھر ساتھ زکات کی ادائیگی کا حکم دیا. کیوں؟ تاکہ تمہاری اقتصادی معاملات ڈسٹرب نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا جب باہر کی, یاد رکھیں جب باہر کی دنیا بے قرار ہوتی ہے تو اندر خود بخود بے چین ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کے گھر میں بیڈ بھی لگا ہوا ہے, اے سی بھی لگا ہوا ہے, اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں, بہترین بنگلہ ہے, آپ اس کے اندر جو ہے انواع اقسام کے کھانے جو ہے آپ کے کچن میں سجے ہوئے ہیں, فریج آپ کی فروٹ سے بھری ہوئی ہے, لیکن آپ کی دیوار کے باہر کوئی بم پھوڑنا شروع کر دے, نیند آئے گی؟ چین آئے گا؟ گولیاں برسا دے, آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب باہر بے قراری ہوتی ہے تو اندر بے چینی خود بخود آ جاتی ہے. روحانیت اندر کا معاملہ ہے, مادیت باہر کا معاملہ ہے. اسلام کہتا ہے تم اپنے مادی معاملات کو بھی درست سمت پر رکھو, اپنی مادیت کو بھی جو ہے وہ اگنور نہ کرو, اپنے مادی معاملات کو بھی ڈسٹرب مت ہونے دو. جب یہ ڈسٹرب ہوں گے تو پھر تمہارے اندر بھی اس کی بے سکونی جو ہے وہ داخل ہوگی, تمہیں اطمینان سے نماز نہیں پڑھی جائے گی, اور جو ہے تم بے قرار رہو گے. تو اس لیے زکات کا حکم دیا تاکہ اقتصادی جو معاملات ہیں وہ درست رہیں, اور جو آپ کا زر ہے, جو آپ کا مال ہے, جو آپ کا پیسہ ہے, وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے. اچھا, یہاں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. جو قرضہ مار کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے پیسے کے اوپر, مال کے اوپر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بےتاج بادشاہ بن گئے, وہ ان کی نادانی ہے. اس مال سے زکات ادا نہ کر کے وہ, یہ میں آپ کو ایک عقلی بات بتا رہا ہوں, معاشرتی بات بتا رہا ہوں, دینی باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ دنیا میں نے فتح کر لی ہے, پیسہ میرے پاس جمع ہو گیا ہے, اور اب تو جو ہے وہ میرا ہی حکم چلے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں یہ
زر کے اوپر مال کے اوپر قبضہ کر کے اور اس کی زکات ادا نہ کر کے میں نے کتنا بڑا اپنا نقصان کیا ہے. وہ اپنا نقصان اس لیے کیا ہے کہ اس میں اپنے قریب دشمن جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کے گرد و نواح میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے دوستوں میں، اس کی برادری میں جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ اس کا دشمن بنتا چلا جائے گا، وہ اس کا مخالف بنتا چلا جائے گا. اور پھر مخالفت یہاں تک پہنچتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ مال ہی کی وجہ سے کئی لوگ مر جاتے ہیں، ان پہ گولی چل جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت کرے. لیکن اس کی ریزن پیچھے یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ مال کی جو بٹوارا ہے، تقسیم کاری ہے. بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ مال جو ہے وہ پانی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ پانی کی طرح ہے. پانی بڑا شفاف ہے اور پاک کر دیتا ہے بندے کو، طبیعت کو، لباس کو، جگہ کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. جہاں پانی بہا دو وہاں خوشبو آ جاتی. لیکن پانی ایک مہینے کے لیے اگر ایک جگہ ٹھہرا رہے، مجھے بتائیں وہی پانی کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، بدبو دینے لگتا ہے، اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. وہی پانی جو ہمیں پاک کر رہا تھا، وہی پانی جو ہمیں صاف کر رہا تھا، اب بندہ اس سے دور بھاگتا ہے. یار یہ مجھے لگ جائے گا تو مجھے جراثیم چمٹ جائیں گے. فرمایا یہی بات مال میں ہے. جب مال یوں بہتا رہتا ہے، جب مال تقسیم ہوتا رہتا ہے، جب مال غربا تک پہنچتا رہتا ہے، تو وہ مال خود بھی پاک رہتا ہے اور اپنے مالک کو پاک کرتا رہتا ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ جب اس کے اندر ایک بندہ چھوٹی سی، اسلام نے دیکھے یار آپ کا اتنا بڑا حوض ہے اور اس میں خیرات کی نالی کتنی رکھی ہے؟ 2.5%. 2.5%. اب کسی کو کون کروڑ پر 2.5 لاکھ زکات ہے؟ 2.5 لاکھ. اچھا 97.5 لاکھ نہیں نظر آ رہے ہیں؟ 97.5 لاکھ نہیں نظر آ، 2.5 لاکھ زکات دو. ایسے لگتا ہے کہ ابھی حضرت چلے جائیں گے اگر زکات نکال دیں گے. تو اسلام کتنا خوبصورت ہے. میرا رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتا ہے وَمِن بادیا ہے، تبعیدیہ ہے کہ کچھ دے دو، کچھ دے دو، کچھ خرچ کر دو. اور وہ کچھ خرچ کرتے ہیں کس سے؟ مَا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے. رب کتنا پیارا ہے. پہلے بتایا مما رزقنا، ہم نے انہیں عطا کیا ہے. انسان کو بتا دیا تیری عقل نے تجھ تک مال نہیں پہنچایا. اگر عقل پہنچانے والی ہوتی تو MBA پڑھے ہوئے کہیں جاب نہ کرتے، CSS کیے ہوئے کوئی جاب نہ کرتے، اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ملازم بیٹھے ہوئے ہیں ان پڑھ بدوؤں کے پاس. میں نے عرب میں دیکھا ہے جن کو الف سے بے نہیں آتی ہے، ان کے پاس بڑے بڑے ذہین لوگ جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں. عقل سے تمہیں رزق نہیں پہنچا، برادری سے تمہیں رزق نہیں پہنچا، باپ سے تمہیں رزق نہیں پہنچا. یہ رزق تجھ تک پہنچانے والا تیرا اللہ ہے، تیرا مالک ہے، تیرا خالق ہے، تیرا رازق ہے. وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے سارا نہیں، کچھ دے دو. کچھ بھی کتنا؟ 2.5% دے دو، 100 سے 2.5 روپے دے دو. لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی نالی بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ اتنی معمولی سی نالی اس کے پورے حوض کو پاک کر دے گی، پورے حوض کو ستھرا کر دے گی، پورے حوض کو صاف کر دے گی. لیکن یہ صاف کروانا نہیں چاہتا. کیا کریں؟ اب ایسے بندے کا کوئی علاج ہے ہی نہیں جو اپنے حوض کو خود گندا کرنا چاہے. ہم اس کو پکڑے یار اللہ کے بندے اتنی مشکل سے حوض تم نے بنایا، اس میں پانی جمع کیا، جو ہے وہ تھوڑی سی اللہ کے حکم سے اس سے خزانہ نکال دو نا، تمہارا یہ حوض بھی پاک رہے گا، ستھرا رہے گا. اور نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا، مجھے ایسا نہیں کرنا. وہ اس میں غلاظتیں ڈالتا ہو، ناپاکیاں ڈالتا ہو، تو اب اس بندے کا کوئی علاج نہیں ہے. البتہ جو بندہ اپنے مال کی زکات ادا کر کے اپنے مال کو جو ہے وہ پاک رکھتا ہو، اس کی قسمت کو سلام ہے، اس کے مقدر کو سلام ہے. یہ وہ بندہ ہے جو رب سے تجارت کر رہا ہے. جو کس سے تجارت کر رہا ہے؟ رب سے. رب قرآن میں کہتا ہے، قرآن مجید کی آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. رب فرماتا ہے اللہ کی راہ میں دینے والا، یعنی زکات ادا کرنے والا، اس کو رب
اس کا بدلہ عطا کر دیتا ہے. مجھے بتائیے, ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی, بہت پیاری بات. وہ فرماتے ہیں, کسی نے کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے بابا جی؟ تو بزرگوں نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو, سب سے پہلے نا اللہ سے تجارت کر لو, اس کا بدلہ جو تمہیں ملے گا نا اس سے تجارت کرو تو رب اس میں بڑی برکت عطا کرے گا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ اللہ سے کیسے تجارت کرو؟ اس کی تو دکان نہیں ہے, مارکیٹ نہیں ہے, بازار نہیں ہے. فرمایا صدقہ کرو, صدقہ کرو, اور اس کا وعدہ ہے صدقے کا میں بدلہ عطا کروں گا, اور وہ جو بدلہ ملے گا نا وہ برکت والا ہوگا, اس سے تجارت کرو, رب تمہیں نقصان سے بچا لے گا. حضور کی حدیث سنیے, حضور جان عالم فخر عالم فرماتے ہیں, اپنے مال کو غور سے سنیے, اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو, مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو. اور وہ کیسے محفوظ ہوں گے؟ صدقہ کر کے محفوظ ہوں گے. وہ محفوظ قلعے کون سے ہیں؟ صدقہ کے قلعے. فرمایا, دوسری حدیث سن لیجیے, حضور جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں, خشکی اور تری میں کوئی بھی مال جو نقصان کو پہنچتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے نقصان کو پہنچتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے, جب یہ اٹھتا ہے نا تو اس کی نگاہ نیچے نہیں آتی. پرندے تو پھر بھی نیچے دیکھ کے اڑتے ہیں, لیکن انسان جب پرواز کرتا ہے تو اس کی نگاہ کبھی بھی نیچے نہیں آتی. وہ پھر اپنی خوابوں کی دنیا میں محب بڑھتا چلا جاتا ہے. قارون اور حمام و شداد کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ان کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھیں, اور ان کے خزانے اتنے تھے کہ وہ اس کے اوپر فخر کرتے تھے, ناز کرتے تھے. آج کا انسان بھی پرواز کرتا ہے, اڑتا ہے. جب کمپنی بڑھتی ہے, جب مال بکتا ہے, جب مشینیں درست سمت میں چلتی ہیں, جب خام مال سے مال بڑا اچھا تیار ہوتا ہے, جب کاریگر بڑے ایماندار مل جاتے ہیں, جب انجینئر اچھے مل جاتے ہیں, اور مال آگے پہنچانے کے لیے جو ہے اس کو دھڑا دھڑ آرڈر آ رہے ہوتے ہیں, اس کی چیزیں بڑی اچھی امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں, بہت بہترین مال ایکسپورٹ کرنے لگ جاتا ہے, پاکستان کی مارکیٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے, باہر والے تاجر اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اس وقت اس کی آنکھ آسمان کو لگ جاتی ہے. پھر وہ اپنے آپ کو انسان تصور نہیں کر رہا ہوتا. جب اس کی ایک جو ہے فلیٹ میں رہنے والا جب 4 بنگلے خرید لیتا ہے, ہر بیٹا اور ہر بیٹی کے پاس گاڑی آ جاتی ہے, زوجہ 80 ہزار کا لباس پہننے والی ہو جاتی ہے, صبح و شام اس کے گھر میں پکنے والا جو کھانا ہے وہ 80 گنا جو ہے وہ زیادہ پکتا اور 90% ضائع ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے اس کا روب دیکھنے والا ہوتا ہے, تکبر دیکھنے والا ہوتا ہے, اس وقت اس کا لباس دیکھنے والا ہوتا ہے, اس وقت اس کے کلام کا ترش پن دیکھنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جو سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا, اس کی کمر جو ہے وہ یوں نہیں ہوتی. پھر اس کے پاس مفتی بھی آ جائے تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور یوں کر کے بات کرتا ہے, اور پھر اس کے پاس اس کا ابا بھی آ جائے تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر ویٹ کراؤ, میری میٹنگ ہو رہی ہے. پیسہ آنے کے وقت انسان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ جاگ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی لگام ڈالنے والا نہیں, مجھے کوئی قابو کرنے والا نہیں, مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں. میں تھانہ خرید سکتا ہوں, میں عدالت خرید سکتا ہوں, میں چوکی خرید سکتا ہوں, میں ٹیکس والے کو خرید سکتا ہوں, میں وہاں جو مال نکالتے ہیں میں ان کو خرید سکتا ہوں. اس وقت وہ نیچے نہیں دیکھتا, اپنی اوقات نہیں دیکھتا, مرنے کو نہیں دیکھتا, قبر کو نہیں دیکھتا, کفن کو نہیں دیکھتا. مر ربو کا وہ سوال اس ٹائم وہ بھول چکا ہوتا ہے, ماں دینوں کا بھول چکا ہوتا ہے, ماں تقول فی حق ھذا الرجل یہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے. اس وقت صرف اسے مال نظر آتا ہے, خوبصورت باغ نظر آتا ہے, اچھی گاڑی نظر آتی ہے, 8-10 نوکر نظر آتے ہیں, ہر ایک ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. یہ نظر آتا ہے, یہ نظر نہیں آتا کہ ایک وقت میرے پاؤں کے انگوٹھے بھی باندھے جائیں گے, میری چباڑی جو اس وقت بڑی
चूंचा करती है इसको भी रस्सी डाल दी जाएगी, यूं बांध देते हैं ना, ये भी बांध दी जाएगी, और फिर जो है वो मेरी लाश को भी जो है वो कपड़े से यूं बांधा जाएगा, न हिल सकूंगा, न भाग सकूंगा, न कुछ कर सकूंगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, माल मिले तो निगाह नीची रखिए, कमाल मिले निगाह नीची रखिए, और साफ मिले निगाह नीची रखिए। तकब्बुर, क्या तकब्बुर है? एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो खलीफा सिपा सलार आजम पास से गुजरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त का, वो पास से गुजरा, कहा कि बाबा सलाम नहीं बोला, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, कब पीछे आया। अच्छा, ऐसे लोग ना उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, सलाम ना बोला गुस्सा आ जाता है, ऐसे लगता है जैसे सुबह शाम मेरे घर में रोटी तू भेजता है, गुस्सा आ जाता है उसको, भाई तू सलाम बोल देता है, तेरे पास पैसा है तो वो तेरे लिए मेरे लिए नहीं है, वो उस फकीर के लिए नहीं है जिसको जो है वो आधा सेब गला हुआ मिलता है और आधा अच्छा मिलता है जो उठा के खाता है। वो अगर तुझे सलाम नहीं कर रहा तो तेरा उसके ऊपर क्या एहसान है? कोई एहसान नहीं तेरा उसके ऊपर। तुझे माल दौलत मिली है, गाड़ी मिली है, तो उसको रख अपने पास, हिसाब भी तूने देना है, ना फकीर ने देना है ना गरीब ने देना है। तो बुजुर्ग कहते हैं उसके पास है, जानते नहीं मैं कौन हूं? कहा कि मुझे पता है कि तू सिपा सलार है। कहा कि खड़ा नहीं हुआ, आपको मेरी औकात का तज़ीम का पता नहीं है? कहा कि मुझे पता है, तू 2 दफा पेशाब की जगह से निकला है और तीसरी दफा तेरी लाश से तेरे रिश्तेदार भी नफरत करेंगे। शर्म में पानी पानी हो गया और कहा कि ये तेरी औकात है, हर बंदे की यही औकात है। आज अगर किसी को स्टेटस मिल गया है तो वो स्टेटस की पूजा न करे, वो रब की पूजा करे। तुझे स्टेटस मिला है तो इसमें तेरा कमाल नहीं है। तुझे अल्लाह ताला अगर जो है वो झोंपड़ियों वाले घर में पैदा हो जाता, अगर वो अल्लाह कर देता तुझे किसी झोंपड़ी वाले के घर में, तो फिर तेरे नाक से जो है वो गंदगी बह रही होती और तुझे इतना सलीका ना होता कि तूने साफ कैसे करना है। ये तेरे रब का कमाल है कि उसने तुझे एक बड़े घराने में पैदा कर दिया है। तो फिर गरीबों को चूंटियां न समझ, गरीबों को मट्टी का ढेर न समझ, गरीबों को बेजान पत्थर न समझ, बल्कि इनके हुकूक अदा कर। और इनके हुकूक अदा करने का बेहतरीन तरीका ज़कात इस्लाम ने रखी है, जो 2.5% है, ज्यादा भी नहीं है। इससे मिलता क्या है? हुजूर ने फरमाया इससे यह मिलता है कि तुम ज़कात अदा करो, रब तुम्हें पाक फरमा देगा। रब तुम्हें क्या कर देगा? पाक कर देगा। फरमाया ज़कात अदा कर, रब तुम्हें मुत्तकी बना देगा। ज़कात अदा कर, रब तुम्हें बीमारियों से दूर कर देगा। ज़कात अदा कर, रब तेरे गम दूर कर देगा। ज़कात अदा कर, रब तेरी परेशानियां दूर कर देगा। अब सवाल आपके ज़हन में उठेगा, कैसे परेशानियां दूर होंगी? कैसे परेशानियां दूर होंगी? हदीस पेश करता हूं, फिर दोनों चीजों को तकाबुल करता हूं। हज़रत अली सलाम ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की मदद और रिज़्क ज़ईफों की दुआ के बदले मिलता है। कमजोरों की दुआ के बदले अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। जब आप ज़कात अदा करते हैं, जब एक बेवा का सहारा बनते हैं, जब एक यतीम बच्चे का सहारा बनते हैं, एक भूखे के पेट में खाना पहुंचाते हैं, अब एक जो है वो पिछड़े हुए तबके की आप मदद करते हैं, तो वो बूढ़े लोग, वो बूढ़ी माई, वो यतीम बच्चे यूं जब हाथ उठाते हैं, आपने उसकी मिन्नत समाजत नहीं की, लेकिन जब पेट का तंदूर भरता है ना, तो फिर दुआ खुद ब खुद निकलती है। 3 दिन का जब भूख मिटती है और बेजान जिस्म में जान आती है ना, तो फिर अल्लाह से बंदा जरूर कहता है, अल्लाह उस पर मेहरबानी कर दे, उस पर इनायत कर दे। अरे ज़कात अदा करने वाले खुशकिस्मत लोग हैं जो अपने सदकात को सही हाथों तक पहुंचाते हैं। वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनके लिए मिस्कीन लोग दुआ करते हैं, गरीब लोग दुआ करते हैं, फकीर लोग दुआ करते हैं। और फिर रब तुम्हारी दुआ को रद्द कर सकता है, रब तीसरे बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। यहां एक बड़ी प्यारी बात और पते की बात दिल पे लिख लीजिएगा। फरमाया दूसरे की दुआ लो। क्यों दूसरे की दुआ लो? इसलिए कि तुम तो अपने हक में गुनाहगार हो, वो तुम्हारे हक में गुनाहगार नहीं है। वो अल्लाह से जब कहेगा अल्लाह इसको अता कर दे, तो अपने लिए तो नहीं मांग रहा, चाहे वो गुनाहगार है जैसा भी है, वो आपके लिए मांग रहा है। तो फिर रब को हया आती है, यार ये अपने लिए मुझसे नहीं मांग रहा, ये मेरे फुला बंदे के लिए मांग रहा है। तो फिर रब से ज्यादा सखी तो कोई नहीं है ना। फिर रब ताला अपनी रहमतों के दरवाजे उस बंदे पर खोल देता है। ऊंचा कहना सुभान अल्लाह। ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है?
ایک دفعہ اور کیا سبحان اللہ. تو میرے دوستو یہ اس دور حاضر کا بہت بڑا ناسور ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا. اچھا دوسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ ٹھیک جگہ پر دے, جیسا کہ شروع میں نے کہا. اب یہ جب انہوں نے اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو آگے انٹروڈیوس کروانا ہے تو اس پہ خود توجہ دیتے نہیں دیتے؟ وہاں جا کے ڈیل خود کرتے ہیں یا علاقے کے چپڑاسی کو بھیج دیتے ہیں جا یا ڈیل کر کے آ؟ پوری ڈیل کرتے ہیں. زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی کیوں ہے؟ یار یہ لے لے 2 لاکھ دے دینا, وہ کہاں دے خود ہی کھا جائے, ہیں کدھر دے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کہاں سے آیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, یہ بات یاد رکھیں, کوئی جتنا مرضی بڑا سخی ہو اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دیتا, توجہ نہیں دیتا تو وہ قابل گرفت ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں میں زکوٰۃ ماں کو نہیں دے سکتے, باپ کو نہیں دے سکتے, جو ہے اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے, بچوں کے بچوں کو نہیں دے سکتے, اور اسی طرح جو ہے وہ دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے. بہن بھائی کو دے سکتے ہیں, اپنے جو ہے وہ خالہ کو دے سکتے ہیں, پھپھو کو دے سکتے ہیں, اپنی چچی کو دے سکتے ہیں, چچا کو دے سکتے ہیں. یہ وہ خونی رشتہ دار ہیں, یہ آپ کی زکوٰۃ کے پہلے مستحق ہیں. آپ اپنی جماعت کے آفس میں 4 لاکھ دے رہے ہو, آپ کی بہن بھوکی مر رہی ہے, اس کو جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی ہے, اس کے پاس انجیکشن کے پیسے نہیں ہیں, تمہاری جماعت تمہیں اللہ کے حضور بچائے گی؟ اس وقت تمہارے اوپر تمہارا اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی بہن کا حق ادا کر, سب سے پہلے اپنے بھائی کا حق ادا کر, سب سے پہلے اپنے جو ہے وہ چچا کا حق ادا کر, اپنی جو ہے وہ غریب پھوپھی کا حق ادا کر, اپنے بھتیجوں کا حق ادا کر کہ جن کا باپ مر گیا ہے اور آج ان کے پاس جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اور تو باہر سخی بن پھر رہا ہے. اپنے رشتہ داروں کے اوپر احسان کے دروازے کھول. رب نے پہلے کمیونٹی کو نہیں رکھا ہے, رب نے پہلے رشتوں کو رکھا ہے. اس کے بعد آپ کا پڑوس ہے, اپنے پڑوس میں دیکھ. اب ہم کیا دیکھتے ہیں, یار میرے پڑوس میں تو جو ہے وہ میمن رہ رہا ہے, میں مہاجر ہوں, میرے پڑوس میں تو جو ہے وہ فلانی سیاسی پارٹی کا بندہ رہ رہا ہے اور میں فلانی سیاسی پارٹی کا ہوں, میرے پڑوس میں تو فلانے پیر کا مرید رہ رہا ہے اور میں فلانے پیر کا مرید ہوں. اللہ کے بندے, تمہارے پڑوس میں محمد عربی کا نوکر تو رہ رہا ہے نا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, تمہارا سیاسی رہنما, تمہاری کمیونٹی کا سربراہ, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, وہ بعد میں حقدار ہے, سب سے پہلے محمد عربی کا غلام حقدار ہے اگر وہ پڑوس میں رہ رہا ہے. یہ میں درجہ بدرجہ حقوق بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے رشتے, اس کے بعد پڑوس, اس کے بعد محلہ, اس کے بعد علاقہ, اس کے بعد ملک, اس کے بعد بیرون ملک. یہ آپ کی تقسیم کاری میرے نبی نے بیان کی ہے, میں بیان نہیں کر رہا. یہ کیوں دیکھتے ہو کہ میری کمیونٹی کا نہیں ہے, یہ کیوں دیکھتے ہو کہ یہ میری زبان کا نہیں ہے, میری پارٹی کا نہیں ہے, اس کے اپنے معاملات اس کے ذمے ہیں. لیکن رب نے اگر اسے غریب پیدا کیا ہے اور اس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہوئی ہے تو امام اعظم تو اس نے, ہم جن کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں, وہ امام اعظم کا پڑوسی شراب پی کے ہلا گلا کرتا تھا اور ایک دن جو ہے اس کو کسی تھانے والے نے اٹھا لیا, یار اتنا بڑا ولی رہتا ہے اور یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. دیکھا آج شور شرابہ نہیں ہوا اور وہاں جا کے کہتے ہیں یار یہ میرا پڑوسی کیوں پکڑ کے لائے ہو, کیا شور بڑا کرتا تھا. امام اعظم کہتے ہیں یار شور کرتا تھا نا, مجھے تکلیف ہوتی تھی, چھوڑ دو اس کو, میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر اس مجرم نے پوچھا, شرابی نے پوچھا, ارے مجھے چھڑانے کون آ گیا, میرا تو کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا. کہا کہ جس کو تنگ کرتے تھے وہی چھڑانے آ گیا ہے. امام اعظم کے جو ہے نا وہ قدموں میں گرا, سینے سے لگایا اور کہا کہ حضور معاف کر دو. یہ ہے حسن اخلاق. ارے تمہاری جتنے بھی فلاحی ادارے چلتے ہو, رب اس کو نہیں دیکھے گا, پہلے تیرے رشتوں کو دیکھے گا, تیرے پڑوس کو دیکھے گا, تیری گلی میں دیکھے گا. کبھی غور کیا ہے کہ یہ پاس پڑا جنازہ, اس کے پاس جو ہے وہ کفن کے پیسے بھی ہیں یا نہیں ہے؟
کبھی ہم نے فکر کی اور جا کے پوچھا یار تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو, تمہارا ابا فوت ہو گیا تھا, تمہاری ماں کا آج انتقال ہوا ہے, کفن کے پیسے ہیں یا نہیں, گاڑی کا کرایہ ہے یا نہیں, جو ہے غسال کو بلانے کی تمہارے پاس کوئی نظام ہے یا نہیں, تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ ارے پسی ہوئی انسانیت کا احساس کرے بندہ خدا, اپنی رسم و رواج میں نہ دب جا, اپنی واہ واہی سب کچھ نہیں ہوتی, کبھی آہ آہ بھی بہت کچھ ہوتی ہے. اس آہ کا احساس کر جو تیرے قریب رہنے والے کے دل سے نکل رہی ہے, اس درد کو محسوس کر جو تیرے پاس رہنے والے کو ہو رہا ہے, جو تیرے رشتہ دار جو ہے وہ درد میں مبتلا ہیں ان کا احساس کر, جو تیرے خونی رشتہ دار تڑپ رہے ہیں ان کا احساس کر, اپنی بہن کا احساس کر یار, اپنی بھتیجی کا احساس کر, اپنی پھپھی کا احساس کر, اپنے خالو کا احساس کر, احساس کر اس سے پہلے کہ تیری حصی ختم ہو جائے, تیری محسوسات ختم ہو جائیں, اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو ذرا سیدھا کر لے. اور تیرا رب جب تجھ پہ رحمت کرتا ہے بغیر تیرے عمل کو دیکھے, تیرا عمل رب دیکھتا ہے, عمل دیکھے تو شاید اس مسجد سے دو چار ہی اٹھ کے چلے جائیں, ہم جیسے تو یہی پڑے رہ جائیں گے بھائی تم نے کیا کیا ہے جو تم پہ احسان کروں. یہ بات ہے نا؟ یا جتنے لوگ بیٹھے اپنے دل کی طرف, دل کی دنیا میں توجہ دے کے سابقہ اعمال پر نظر جمائیں, کون سا قابل تحسین عمل کیا کہ رب احسان کر رہا ہے, رب سانس کو جاری کیے ہوئے. یہ دل کی دھڑکن کم ہوتی تو بیٹری لگتی ہے, وہ بیٹری پتہ کتنے ہزار کی لگتی ہے, سانس کم ہو جائے انہیلر لینا پڑتا ہے اور پھر بندے کو جو ہے آکسیجن لینی پڑتی ہے. ارے بغیر آکسیجن کے, بغیر بیٹری کے تمہارے دل کو بھی چلا رہا ہے, گردوں کو بھی چلا رہا ہے, پھیپھڑوں کو بھی چلا رہا ہے, خون کی روانی کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے, نگاہ کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے, صحت کو بھی جاری رکھے ہوئے. کون سا عمل تو نے کیا ہے, کون سا قابل تحسین کام کیا ہے؟ ارے فجر تو نے نہیں پڑھی ہے, تہجد سے تو محروم ہے, دن میں کتنے جھوٹ بولتا ہے, وہ پھر بھی احسان کرتا ہے, اور تو اپنی بہن کے احسان دیکھ کے احسان کرتا ہے, تو اپنی کمیونٹی دیکھ کے احسان کرتا ہے. نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ دیکھ کون پڑھتا ہے اور احسان کر دے, یہ دیکھ کے یا رسول اللہ تو کہنے والا ہے نا, یہ دیکھ حضور سے محبت تو کرنے والا ہے. زکات پوری ادا کرے, کیونکہ وقت کم ہوا اور اس موضوع پہ جو میرے پاس ابھی مواد میرے دماغ میں ہے وہ مزید یہ 3 بیان ہو سکتے ہیں اس ٹائم, لیکن بات وہی ہے کہ زکات ادا نہ کرنے والا سب سے بڑا نقصان اسے یہ ہوتا ہے کہ وہ کنجوس لکھا جاتا ہے. اور حدیث میں ہے بخل جہنم کے اندر آگ کا درخت ہے, جس نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا جہنم میں گر جائے گا. فرمایا سخاوت یہ جنت کا درخت ہے, اس کی ٹہنی کو جس نے پکڑ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا. سخاوت کریں, زکات ادا کریں, رشتوں کا احترام کریں, پڑوسی کا احترام کریں, اپنی گلی کو احترام کریں, گلی میں رہنے والوں کا احترام کریں. یہ آج کا انتہائی اہم سبق ہے, اور اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ قرآن کی آیت پیش کر کے بیان ختم کرنا چاہوں گا, پھر 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ فرماتا ہے میری راہ میں صدقہ کرنے والے کی مثال اس کی طرح ہے جس نے ایک دانہ زمین میں ڈالا, جس نے چند دانے 7 دانے زمین میں ڈالے, پھر ان دانوں سے بالی نکلی, ہر بالی میں 100 دانے اللہ نے پیدا کر دیے. دانہ ایک اور 7 ڈالے تھے, ہر دانے سے 100 دانے اللہ نکال رہا. فرمایا وہ چاہتا ہے تو اضافہ بھی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اضافہ چاہتے ہو, مال کی حفاظت چاہتے ہو, صدقے کے ذریعے حفاظت کرو. بیماروں کا علاج حضور نے فرمایا صدقے کے ذریعے کرو. تو میرے پیارے دوستو یہ نہ ہو کہ بیمار ہو کے صدقہ کریں, پہلے ہی کرتے رہیں کہ وہ مصیبت آئی نہ. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو الحمدللہ رمضان قریب ہے, اور اگلا جمعہ رمضان میں ہوگا, سیدہ کائنات کا عرس ہے, اور اگلی دفعہ ہم ام الحسنین کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, جو سننا چاہے وقت پر آ جائے, نہ سننا چاہے تو دکان کھول کے بیٹھا رہے. ہم تو بیان کر کے ثواب کما جائیں گے. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں, مسجد کی صفائی کا بھی انتظام ہو چکا ہے, پنکھے کلیئر کر دیے گئے تاکہ تراویحوں میں ہمیں سکون سے نماز پڑھ سکیں. اور خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی مسجد کی جو پانی کی لائن ہے وہ ٹیکسٹائل پلازا سے نہیں نکال کے لا رہے ہیں.
اس پہ آپ کو پتہ ہے کتنا خرچہ ہوگا، وہ آپ سب جانتے ہیں. تو وہ الحمدللہ ٹیکسٹائل پلازا سے وہ لائن آ رہی ہے. تو پھر بلا تعطل میٹھا پانی بخاری مسجد میں میٹھے نمازیوں کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پیچھے جو آپ نے دیکھا نئی جگہ مزار والی نکلی ہے تو وہ بہت نیچے ہے. تو میں نے انتظامیہ کو مشورہ دیا، ان کا بھی یہی ارادہ ہے کہ یہ اگر اس کے برابر ہو جائے کسی طرح تاکہ 100-150 نمازی جو ہے وہ یہاں بھی نماز پڑھ سکیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اچھا کام ہو جائے گا، تاکہ رمضان میں آسانی سے وہاں نمازی کھڑے ہو جائیں، اس کے اوپر سائے کا انتظام ہو جائے. تو کوئی اللہ کا بندہ یہ کام کروانا چاہے تو وہ انتظامیہ سے مل سکتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحمتوں کے دروازے کھولے رکھے. آمین یا رب العالمین.